مین روزئی ایور کے ٹاپک PR 2500 ورڈز کا انگیجنگ ایور اٹریکٹیو کانٹینٹ اردو میں ٹہون بینا ہیڈنگز کے یہ کانٹینٹ کے ایور کیو بیلنس کا ٹہائی ایور ریڈنس کیو انفارمیٹیو ایور موٹیویشنل روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ایک مکمل جسمانی اور روحانی تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ مہینہ نہ صرف اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ یہ صحت اور طرز زندگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ یہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جو انسان کے جسم، ذہن اور دل کو متوازن کرتا ہے۔ روزے کے دوران جسمانی نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو جسم خود کو ریسیٹ کرنے کا موقع پاتا ہے، فضلات خارج ہوتے ہیں اور نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں ان کے خون میں شوگر کی سطح اور کولیسٹرول کی مقدار معتدل رہتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے دوران جسم میں موجود زہریلے مواد خارج ہوتے ہیں جس سے جلد صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ روزہ صرف جسمانی صحت ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون کا بھی باعث بنتا ہے۔ جب انسان اپنی بھوک اور پیاس پر قابو پاتا ہے تو یہ عادت خود پر قابو پانے اور صبر و تحمل پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران خوراک کا انتخاب بھی اہمیت رکھتا ہے۔ سحری اور افطاری میں متوازن اور صحت بخش غذا لینا ضروری ہے تاکہ جسم کو توانائی حاصل ہو اور روزہ آسانی سے رکھا جا سکے۔ سحری میں پروٹین، فائبر اور پانی زیادہ مقدار میں شامل ہونا چاہیے تاکہ دن بھر توانائی برقرار رہے۔ دودھ، انڈے، دالیں، سبزیاں اور پھل بہترین سحری کے لیے موزوں ہیں۔ افطاری میں کھجور اور پانی سے آغاز کرنا سنت ہے کیونکہ یہ جسم کو فوراً توانائی فراہم کرتے ہیں اور معدے کو اچانک بھاری غذا سے بچاتے ہیں۔ افطاری میں ہلکی اور متوازن غذا شامل کرنا ضروری ہے تاکہ نظام ہضم پر بوجھ نہ پڑے۔ روزہ رکھنے کے دوران پانی کی مقدار پر بھی خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ افطاری اور سحری کے درمیان کم از کم 2 سے 3 لیٹر پانی پینا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ پانی کی کمی سے نہ صرف توانائی کم ہوتی ہے بلکہ جسمانی افعال بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیفین اور زیادہ میٹھے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی پیدا کر سکتے ہیں اور دن کے دوران تھکن کا باعث بنتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا اثر نیند پر بھی پڑتا ہے۔ سحری جلدی کرنا اور افطاری کے بعد مناسب نیند لینا ضروری ہے تاکہ جسمانی نظام متوازن رہے۔ اچھی نیند جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی تندرستی کے لیے بھی اہم ہے۔ دن بھر کے روزے کے بعد افطاری کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی یا تھوڑی ورزش بھی جسم کو فعال رکھتی ہے اور میٹابولزم بہتر کرتی ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی بلکہ دماغی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ تناؤ کم کرنے اور ذہنی سکون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روحانی فوائد بھی روزہ کی اہمیت میں شامل ہیں۔ روزہ انسان کو صبر، شکر گزاری اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کا احساس کرتا ہے تو وہ دوسروں کی ضرورتوں اور غربت کے حالات کو بہتر سمجھ پاتا ہے۔ یہ احساس انسان کو دوسروں کی مدد کرنے اور خیرات دینے کی طرف راغب کرتا ہے جس سے معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے رویے میں نرمی آتی ہے، غصہ اور جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان زیادہ تحمل مزاج اور شکر گزار بنتا ہے۔ روزہ کے دوران جسمانی ورزش اور ہلکی سرگرمیاں بھی اہم ہیں۔ زیادہ بھاری ورزش روزے کے دوران نقصان دہ ہو سکتی ہے لیکن ہلکی پھلکی ورزش جیسے چہل قدمی یا یوگا جسمانی قوت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ورزش کے ساتھ ساتھ ذہنی مشغولیات جیسے مطالعہ، دعا اور مراقبہ بھی روحانی اور ذہنی سکون میں اضافہ کرتے ہیں۔ سحری اور افطاری میں غذائی توازن کا خیال رکھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ چکنائی اور مسالے زیادہ نہ ہوں بلکہ سبزیاں، پھل، دالیں اور اناج پر زیادہ توجہ دی جائے۔ یہ غذائیں جسم کو دیر تک توانائی فراہم کرتی ہیں اور نظام ہضم کو بہتر رکھتی ہے۔ افطاری میں تیزابیت ابھاری کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ معدہ متاثر نہ ہو اور دن کے روزے پر اثر نہ پڑے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں توانائی کا بہتر استعمال ممکن ہوتا ہے۔ جب جسم کو دن بھر کھانے کی فراہمی محدود ہوتی ہے تو یہ توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وزن میں توازن آتا ہے اور جسمانی نظام بہتر ہوتا ہے۔
روزہ جسمانی عضلات کی فعالیت کو برقرار رکھتا ہے اور جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ روزہ کے دوران ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثبت سوچ اور دعا کی مشق انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور دماغی دباؤ کم کرتی ہے۔ مراقبہ، نماز اور دعا کے ذریعے ذہن پرسکون رہتا ہے اور انسان اپنے اندرونی احساسات سے جڑتا ہے۔ یہ رویہ روزہ کے روحانی مقصد کو مکمل کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران ماہرین صحت کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ جسمانی مسائل سے بچا جا سکے۔ اگر کوئی شخص ذیابیطس، دل کی بیماری یا دیگر صحت کے مسائل میں مبتلا ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ روزہ ایک نعمت ہے جو جسم اور روح دونوں کے لیے مفید ہے، لیکن اس کا صحیح طریقے سے ادا کرنا اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا حوصلہ اور صبر بڑھتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنی عادات اور رویوں پر نظر ثانی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پاتے ہیں، جس سے خود پر اعتماد۔ سحری اور افطاری میں غذائی توازن کا خیال رکھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ چکنائی اور مسالے زیادہ نہ ہوں، بلکہ سبزیاں، پھل، دالیں اور اناج پر زیادہ توجہ دی جائے۔ یہ غذائیں جسم کو دیر تک توانائی فراہم کرتی ہیں اور نظام ہضم کو بہتر رکھتی ہے۔ افطاری میں تیزابیت ابھاری کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ معدہ متاثر نہ ہو اور دن کے روزے پر اثر نہ پڑے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں توانائی کا بہتر استعمال ممکن ہوتا ہے۔ جب جسم کو دن بھر کھانے کی فراہمی محدود ہوتی ہے تو یہ توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وزن میں توازن آتا ہے اور جسمانی نظام بہتر ہوتا ہے۔ روزہ جسمانی عضلات کی فعالیت کو برقرار رکھتا ہے اور جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ روزہ کے دوران ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثبت سوچ اور دعا کی مشق انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور دماغی دباؤ کم کرتی ہے۔ مراقبہ، نماز اور دعا کے ذریعے ذہن پرسکون رہتا ہے اور انسان اپنے اندرونی احساسات سے جڑتا ہے۔ یہ رویہ روزہ کے روحانی مقصد کو مکمل کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران ماہرین صحت کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ جسمانی مسائل سے بچا جا سکے۔ اگر کوئی شخص ذیابیطس، دل کی بیماری یا دیگر صحت کے مسائل میں مبتلا ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ روزہ ایک نعمت ہے جو جسم اور روح دونوں کے لیے مفید ہے، لیکن اس کا صحیح طریقے سے ادا کرنا اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا حوصلہ اور صبر بڑھتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنی عادات اور رویوں پر نظر ثانی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پاتے ہیں، جس سے خود پر اعتماد اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ عادتیں نہ صرف روزہ کے دوران بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ روزہ کے دوران خود کو روحانی اور جسمانی طور پر متوازن رکھنے کے لیے غذائی توازن، پانی کی مناسب مقدار، نیند اور ہلکی ورزش کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر نہ صرف صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ انسان کو زیادہ خوش اور پرسکون بناتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا موقع ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لانے کے ساتھ ساتھ جسم اور دماغ کی بہترین صحت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔